السلام علیکم ٹو یو آل. آج ہماری اسلامیت کی کلاس ہے. آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ. گھر میں لرننگ کا سلسلہ جاری و ساری ہے یا نہیں؟ جی جناب. ٹائم ہمارا ہو گیا ہے. سو لیٹس اسٹارٹ اور کلاس. اوکے جی. اچھا جی، ویلکم بیک. دا ٹاپک از اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبق کا نام ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اس سبق کے جو مقاصد ہیں، سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ تعالی طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہی حاصل کر سکیں. طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہی حاصل کر سکیں. دوسرا مقصد، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا یقین پختہ ہو جائے. اس سبق کو پڑھنے کے بعد
طلبہ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا یقین پختہ ہو جائے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی معیت کے تصور سے آگاہ ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی۔ مکہ شہر میں نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی دعوت روز بروز آگے بڑھ رہی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام آئے تو آپ پہ درود و سلام بھیجنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ قریش کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا تھا۔ قریش کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی فرد مسلمان ہو چکا تھا۔ سرداران قریش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیاں ناقابل برداشت ہو چکی تھیں۔ مینز جو کامیابیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں اور وہ کامیابیاں حاصل کرتے چلے جا رہے تھے، سو قریش بڑے جیلس تھے اس سے، اور وہ بڑے پریشان تھے اس بات سے کہ اگر یہ سکسیس جرنی چلتی رہی، یہ کامیابی کا سفر چلتا رہا، تو ہماری جو حکمرانی ہے اور ہماری جو سرداری ہے، ہماری جو حاکمیت ہے اور ہمارا جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لوگوں کو بتا رہے ہیں اور جو چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ نیچرل ہیں اور لوگ اس کی طرف کھینچتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے آپ نے میگنیٹ کو اگر دیکھا ہو سائنس کی کلاس میں، تو میٹل کی پروڈکٹس کو، اسٹیل کی پروڈکٹس کو میگنیٹ اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں بچوں یہ خاصیت رکھی ہے کہ لوگ خود بخود اس کی طرف آتے چلے جاتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور اس وقت تو سمجھانے والے، بتانے والے اللہ کے آخری نبی تھے، اور اللہ کی مدد ساتھ تھی، وہ لوگوں کو محبت سے، شفقت سے، پیار سے سمجھاتے تھے۔ تو گویا معلوم ہوا کہ جب آپ کسی کو کوئی بات سمجھائیں تو بجائے چیخ کر، چلا کر، غصہ کر کے نہ سمجھائیں، لیکن پیار سے، محبت سے، شفقت سے۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کے پیرنٹس آپ کو کوئی بات سمجھاتے ہیں اور وہ بات آپ کو پیار سے سمجھائیں گے تو آپ کو اچھی لگے گی، آپ جو ہے بات کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پیار سے بات سمجھاتے تھے، تو لوگ جو ہیں دین کی طرف کھینچتے چلے جاتے تھے، آتے چلے جاتے تھے، جوق در جوق لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوتے چلے جاتے تھے۔ تو قریش کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہیں تھی، اور وہ تمام کوششیں کر چکے تھے، دیکھ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میں جو ہے کہ نیکی کا کام نہیں چھوڑوں گا،
لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری و ساری رکھوں گا۔ تو قریش نے کہا کہ بھئی یہ تو مان نہیں رہے، لہذا ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو منتخب کیا گیا۔ یہ بہت بڑا ان کا مقصد تھا کہ اب دین پھیل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کو روکا جائے، تو کیا کیا جائے؟ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو جمع کیا جو طاقت میں زیادہ ہو، جنگجو ہو، اور اسے جو ہے وہ بہت اچھی لڑائی کشتی کرنا آتی ہو، تاکہ تمام قبائل، تمام جو گروپس ہیں، کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہ ہو۔ ان سب سے کہا گیا کہ رات کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلیں تو سب مل کر حملہ کر دیں۔ کیا منصوبہ بنایا گیا بھائی؟ کہ رات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلیں تو ان پر حملہ کر دیں۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا، ایک پلان بنایا اپنے اس ناپاک منصوبے کو تکمیل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی اطلاع دے دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی تھے، اور اللہ پاک کو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے کام لینے تھے، اور اللہ پاک یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی میرے نبی کو شہید کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی۔ وحی کا مطلب میسج آیا، میسج ریسیو ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بچوں جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اللہ اپنا پیغام ان تک پہنچا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ پاک فرشتوں کے ذریعے اور خود اپنا پیغام انبیاء تک پہنچاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا جو پلان تھا وہ معلوم ہو گیا بھائی، کہ قریش یہ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ نماز کے لیے گھر سے نکلے تو شہید کر دیں، قتل کر دیں۔ جب قریشی نوجوانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا، محاصرہ یہ آپ کرسر کو دیکھیے ورڈ پہ، میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہائی لائٹ ہو۔ محاصرہ، محاصرے کا مطلب ہے گھیر لینا، چاروں طرف سے کسی کو گھیر لینا۔ جیسے آپ نیوز میں نہیں سنتے کہ پولیس نے جو ہے محاصرہ کیا کسی گھر کا، کسی جگہ کا جہاں پہ جرائم ہو رہے ہوں، جہاں پہ غیر قانونی کام ہو رہے ہوں، مینز ان کو چاروں طرف سے گھیر لینا کہ اب وہ بچ کے نہ جا سکے۔ ایک شخص جا رہا ہو یا چند اشخاص کہیں بیٹھے ہوں تو کچھ لوگ آ کے ان کا محاصرہ کر لیں، ان کو گھیر لیں، ان کے گرد دائرہ بنا لیں، سرکل بنا لیں، تو دیٹس کال محاصرہ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محاصرہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بھائی؟ مٹھی بھر خاک لے کے ان سب کی طرف پھینکی اور سورہ یاسین کی آیت تلاوت کرتے ہوئے ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے۔ خاک مینز مٹی، جو اب تو روڈ ہمارے پاس جو ہے وہ بالکل پختہ روڈ ہیں، پہلے زمانے میں روڈ پکے نہیں ہوتے تھے، پختہ نہیں ہوتے تھے، تو آپ کہیں پہ بھی بآسانی خاک کو اپنے ہاتھوں میں لے سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک لی اور ان سب کی آنکھوں میں ڈال دی، ان سب کی طرف پھینک دی اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ سورہ یاسین کی بڑی برکات ہیں اور اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جن بچوں کو یاسین شریف پڑھنا نہیں آتی وہ سن سکتے ہیں، یوٹیوب پہ، اپنے اینڈرائڈ فون پہ اس کی بڑی برکات ہے۔ اپنے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کی. مینز یہ جو آپ نے خاک پھینکی اور سورہ یاسین پڑھی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے. اب آپ دیکھیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کسی مشکل میں گر جائیں تو سورہ یاسین کی تلاوت ہمیں کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا. اب آپ کا ارادہ مدینے کی طرف ہجرت کا تھا. اب آپ کا ارادہ مینس پلان. جیسے ہم کوئی کام کرنے کا پلان بناتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کو کہیں پکنک پہ جانا ہے، آپ صبح پلان کریں گے. آپ کو اسکول کی چھٹی کرنی ہے تو آپ پلان کریں گے. آپ کو جو ہے وہ مما سے کوئی بات منوانی ہے تو آپ پلان کریں گے. آپ کو کوئی ڈرا کرنا ہے تو آپ پلان کریں گے کسی کام کا ارادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پہلے مکے میں تھے، اب آپ نے مدینہ شریف جانے کا، ہجرت کا ارادہ کر لیا. ہجرت 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 مینز ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک. جیسے آپ ابھی کراچی میں رہتے ہیں اور اگر آپ کا پروگرام ہوا آپ کی فیملی کا کہ ہم نے اب لاہور شفٹ ہونا ہے، تو آپ ہجرت کا پلان رکھتے ہیں، ہجرت کا ارادہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کا ارادہ کیا. جیسا کہ پہلے اوپر میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ آپ نے فردر آگے کیا کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو کام بھی کیا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل کے فاصلے پر غار ثور میں ٹھہر گئے. اچھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اچھے فرینڈ. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا بالکل پکے دوست ہے نا، آپ سب کے پکے دوست ہوں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی جو ہے وہ ڈیووٹڈ فرینڈ تھے. آپ کے ہر مسئلے میں کام آنا اور ہر خوشی میں شریک ہونا، ہر دکھ میں آپ کے ساتھ آنا. اب بعض فرینڈس تو ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھی آپ سے ملتے ہیں، لیکن بعض فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جو آپ جب بھی ان کو کال کریں، کسی بھی پرابلم میں، آپ کے پاس اسکول میں اسٹیشنری نہیں ہے، آپ جو ہے ہوم ورک نہیں کیا اور آپ کو کوئی کوشچن نہیں آ رہا، سو وہ ہر وقت آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیا کرتے تھے اور بہت ہی پکے دوست تھے. صبح یہ دونوں مکہ سے چند میل کے فاصلے پہ غار ثور، ایک غار ہے. غار کہتے ہیں پہاڑوں کے اندر جو راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اندھیرا اس کے اندر ہوتا ہے، روشنی نہیں ہوتی، اس کو غار کہتے ہیں، غار. تو وہاں پہ مکہ کے اندر بہت سارے غار ہیں، تو ان غاروں میں سے غار کا نام غار ثور ہے. غار ثور ابھی بھی وہ موجود ہے. جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں وہ وہاں کی زیارت کرتے ہیں. اچھا جی، صبح ہوئی تو قریش کو پتہ چلا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر نکل گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو جو ہمارے ٹاپک کا نام ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اور اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا تو اللہ نے مدد کی. تو اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں،
ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں. جسٹ لائک اگر آپ جو ہے فار ایگزامپل بیمار ہیں، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی کوشچن نہیں آ رہا، تو اگر اللہ کو آپ یاد کریں گے، نماز پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی مدد کریں گے. ٹھیک ہے. تو صبح ہوئی تو قریش کو پتہ چلا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے. قریش تو بہت پریشان ہو گئے، غصہ بھی بہت آیا. یہ کیسے ہو گیا؟ ہم نے تو اتنا اچھا پلان بنایا تھا کہ ہو کیسے گیا؟ ہے نا. وہ اس لیے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی، اس لیے ہو گیا. انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو گرفتار کرے گا، اسے 100 کیملز، اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. کتنا بڑا انعام ہے. اب آپ سوچیں کہ اگر ایک اونٹ 1,00,000 کا ہے تو 100 اونٹ کتنے کے ہو گئے بھائی؟ تو بتائیں گا 1 کروڑ روپے کے ہو گئے. تو عربوں کو اس وقت اونٹوں کا بہت شوق تھا اور بہت ہی قیمتی جانے جاتے تھے. تو اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا ریوارڈ، قریش نے کہا کہ بھئی سب لوگ ان کی تلاش میں نکل جائیں اور جو شخص بھی ان کو گرفتار کر کے لائے گا ان کو 100 اونٹ دیے جائیں. تو یہ انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی، جیسے آپ کے ٹیچر اناؤنس کرتے ہیں کہ اگر آپ یہ پروجیکٹ کریں گے، اس کام کو اچھی طرح سے کریں گے تو یہ انعام ملے گا. ایسا ہی ہے نا. اسی طرح سے وہاں بھی جو ہے اسی طرح کا اناؤنسمنٹ ہو گیا. ٹھیک ہے کہ بھئی آپ کو ریوارڈ ملے گا، آپ کو انعام ملے گا اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا اور کیا کیا، اور کیا کیا بھائی؟ گرفتار کیا. اچھا، یہ میں کرسر گھما رہا ہوں، غار ثور کی ایک تصویر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے، اس کو آپ یوٹیوب کے اوپر سرچ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں، لیکچر کے آخر میں ہم آپ کو غار ثور کی ایک ویڈیو بھی دکھائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. ہم آپ کو غار ثور کی ایک ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالیٰ دکھائیں گے. اچھا جی، اب آگے بڑھتے ہیں. اتنے بڑے انعام کا اعلان سن کر بہت سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے. اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا انعام. ان کے دل میں لالچ آ گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈیں گے اور اتنا بڑا انعام تو بآسانی حاصل ہو جائے گا. لیکن ان بے وقوفوں کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہے. یہاں تک کہ وہ آپ کو تلاش کرتے کرتے غار ثور تک پہنچ گئے. عرب کے جو پہلے لوگ ہوتے تھے پیارے بچوں، وہ لوگوں کو ڈھونڈنے کے ماہر ہوتے تھے. جیسے آپ لوگ جو ہے وہ ایک گیم بھی ہے نا گھر میں کھیلتے ہیں کہ بھئی بچے ایک دوسرے کو ڈھونڈتے ہیں، کبھی آپ بیڈ کے نیچے چھپتے ہیں، کبھی صوفے کے پیچھے چھپتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غار ثور میں چھپے ہوئے تھے. سو غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے، لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر لیا، ڈھونڈ لیا. ٹھیک ہے. اب آگے سنتے ہیں اب کیا ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا. اچانک میں نے سر اٹھایا تو باہر لوگوں کے پاؤں پر نظر پڑ دیکھا
تو لوگوں کے پیر ان کو نظر آئے. میں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ان میں سے کوئی شخص نیچے دیکھ لے تو ہم نظر آ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. سورہ توبہ کی یہ آیت ہے، غم نہ کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرینڈ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ پیشنس رکھیں، اطمینان رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ لوگ ہمیں ڈھونڈ نہیں سکتے، ہے نا. اچھا غار ثور میں 3 دن ٹھہرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ. آپ نے 3 دن وہیں پر قیام کیا اور اللہ تعالیٰ کی مدد رہی. اب آپ سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سختیاں وہاں برداشت کی، بھوک بھی نہیں ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہے اور جناب علی ہوا بھی نہیں ہے، روشنی بھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، پھر بھی آپ جو ہے وہاں چھپے رہے 3 دن تک. راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عرب کی ایک قبیلے سے ہوا. اس قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کو آپ کے بارے میں پتہ چل گیا تو اس کے دل میں بھی 100 اونٹوں کے انعام کا لالچ آیا. اس کو پتہ چل گیا کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر رہے ہیں اور اگر میں نے انہیں گرفتار کیا تو مجھے بھی 100 اونٹ مل سکتے ہیں. اس کے دل میں خواہش بنی. عرب کے لوگ کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے فعل نکالتے تھے. کیا نکالتے تھے؟ فعل. فعل ایک علم ہے، اس سے یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. سراقہ نے بھی تیر کے ذریعے سے فار نکالی. سراقہ کون تھا؟ اس قبیلے کا سردار تھا. اس نے تیر کے ذریعے سے فال نکالی. فال اس کی خواہش کے مطابق نہیں تھی مگر انعام حاصل کرنے کا لالچ اسے آگے بڑھا رہا تھا. فال میں آیا کہ سراقہ یہ کام نہ کرنا، یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن کیونکہ اس کے دل میں لالچ تھا تو وہ آگے بڑھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ کا پیچھا شروع کر دیا. آپ کے تعاقب میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا. جب وہ آپ کے قریب پہنچا تو اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی. ٹھوکر سمجھتے ہیں نا، جیسے آپ بعض دفعہ چلتے چلتے جو ہے کسی پتھر سے ٹکرا جاتے ہیں، یا بیڈ ہے اس کے کونے سے آپ کا سر ٹکرا جاتا ہے یا پیر ٹکرا جاتے ہیں، صوفے کے ہینڈل سے آپ ٹکرا جاتے ہیں، ٹھوکر اس کو اردو میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس نے ٹھوکر کھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ کا پیچھا اس نے شروع کر دیا تھا، لیکن اللہ نے سزا دی اس کو. اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی. ٹھیک ہے. اور گھوڑا نیچے گر گیا. وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو پیڑ لگائی اور تعقب شروع کر دیا. مطلب گھوڑے کو جہاں ہم گاڑی کو ریس دیتے ہیں اسی انداز میں گھوڑے کو بھی ریس دی جاتی ہے. ریس لگانے کو کیا کہتے ہیں بچوں؟ ایڑ. اب کی بار اس کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں دھس گئے. ٹھیک ہے. سو دھسنے کا مطلب پتا ہے؟ کسی چیز کو جب ہم ہتھوڑی سے کیل کو آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں آپ کے فادر یا مدر یا چچا وہ اس کو ٹھوکتے ہیں
ہتھوڑی کی مدد سے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے بچوں؟ اس کو دھسنا، کیل دھس رہی ہے دیوار میں. تو اسی طرح اس کے گھوڑے کے جو پیر تھے، اس کے گھوڑے کے جو پیر تھے وہ کہاں چلے گئے؟ زمین کے اندر. اللہ نے سزا دی. یہ دیکھ کر اسے احساس ہوا کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. پھر اس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ بھئی سراقہ، تم غلطی کر رہے ہو اور تمہیں اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ تو اس کو پھر یہ احساس ہو گیا. اچھا جی، پہلے تو ہم نے پڑھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد کیسے حاصل کی جاتی ہے. اب ہم یہ ٹاپک پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. ٹھیک ہے، بہت ہی اچھا ٹاپک ہے اور بہت ہی مزے کا ٹاپک. انشاءاللہ مزہ آئے گا. ٹھیک ہے. موسم بہار میں جب پودوں اور پھولوں کے کھلنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، سو پھولوں پر ایک چھوٹی سی مکھی اڑتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ کبھی باغ میں گئے ہیں، بالکل گئے ہوں گے، آپ نے پھولوں کے اوپر مکھی کو گھومتے ہوئے اور اس کے قریب اڑتے ہوئے دیکھا ہے نا بھائی. یہ جو بڑی سرگرمی سے پھولوں کا رس چوس رہی ہوتی ہے، اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں. اس مکھی کو کیا کہتے ہیں؟ تصویر میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں، کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں. اس مکھی کو بیٹا کیا کہتے ہیں؟ شہد کی مکھی کہتے ہیں. دیکھنے میں تو ایک معمولی سی مکھی ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے لیے انتہائی اہم خدمت سر انجام دیتی ہے. مطلب بہت ہی اہم کام کرتی ہے انسانوں کے لیے. لہذا ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اس مکھی کو مارنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیا. لہذا ہمیں اس کو مارنا نہیں چاہیے. مشہور سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کے بارے میں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کرہ ارض سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان صرف 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ دیکھیں مشہور سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ اگر اس کرہ ارض سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان صرف 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اتنی ضروری ہے. مینز کیا کیا کام کرتی ہوگی. سائنسدانوں کو تحقیق اور غور و فکر سے معلوم ہوا کہ پودوں اور فصلوں میں پولینیشن کا 70% حصہ شہد کی مکھی سر انجام دیتی ہے اور 90% انسانی خوراک بھی اسی عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اتنا امپورٹنٹ کام یہ کرتی ہے. حشرات الارض میں سے صرف یہی ایک جاندار ہے جس کی تیار کردہ غذا انسان کھاتے ہیں. حشرات الارض میں سے یہی ایک جاندار ہے جس کی تیار کردہ غذا انسان کھاتے ہیں. اچھا جی، اب انسان کون سی غذا کھاتے ہیں بچوں جو شہد کی مکھی تیار کرتی ہے؟ یہ غذا شہد ہے. شہد آپ سب کھاتے ہیں؟ شہد، ہنی، جسے ہم انگلش میں
ہنی کہتے ہیں، کتنا ٹیسٹی ہوتا ہے، اور اس کے بہت سارے ٹیسٹ فلیورز آپ کو مارکیٹ میں بآسانی اویلیبل ہیں، مل جائیں گے. اور آپ نے صبح ناشتے میں روزانہ اس کو کھانا ہے، بریک فاسٹ بریڈ پہ، روٹی پہ، پراٹھے پہ، ٹھیک ہے. اس کو اسپریڈ کیجیے، اس کو لگائیں اور مزے سے کھائیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ دہی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، اس کو آپ ڈائریکٹلی شہد کو پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے. روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، مکھن کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کھجور کے ساتھ کھا سکتے ہیں. اچھا بھائی، شہد بہت سی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر شفا رکھی ہے. تو جو بچے شہد کا استعمال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ تندرست رہتے ہیں، ایکٹیو رہتے ہیں، بیمار کم ہوتے ہیں. سو آج سے آپ نے شہد کا استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. شہد ایسی غذا ہے جسے دنیا کی کسی جدید ترین لیبارٹری سے بھی تیار نہیں کیا جا سکتا. شہد ایک ایسی پروڈکٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے کہ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری میں، کسی بھی فیکٹری میں شہد کو تیار نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف شہد کی مکھی کو عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت کس کو دی ہے بچوں؟ صرف شہد کی مکھی کو دی ہے کہ وہ پھولوں سے رس نکالے اور شہد کو تیار کرے، یہ بے مثال غذا تیار کر سکے. ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو کریکٹرسٹکس دی ہیں، یہ خصوصیات دی ہے، یہ ایبلٹی دی ہے، یہ کس کو دی ہے بھائی؟ صرف شہد کی مکھی کو دی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتا بنا. چھتا دیکھا ہے نا آپ نے؟ جو شہد کی مکھی کے رہنے کی جگہ ہے اس کو چھتا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس میں وہ شہد کو، ہنی کو اسٹور کرتی ہے. پھر ہر پھل کا رس چوس، جتنے بھی پھل ہیں، چیری ہے، مینگو ہے، اور اسٹرابیری ہے، ایپل ہے نا، کتنے مزے مزے کے فروٹس ہیں. ان سب کا جو نیکٹر ہے اس کو سک کریں شہد کی مکھی اپنے اندر اسٹور کرے. ٹھیک ہے. اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پہ چلتی رہے. اللہ تعالیٰ نے جو راہیں بنائی ہیں، راستے بنائے ہیں، اس پہ چلتی رہو. اور شہد کی مکھی کے پیٹ میں ایک مشروب اس کے پیٹ سے نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے، ڈفرینٹ کلرز اس کے ہوتے ہیں. اور اس میں لوگوں کے لیے کیا ہے بھائی؟ شفا ہے. جو لوگ شہد کو آپ دیکھیں، شہد ایک کلر کا تو نہیں ہے، بلیک بھی ہے، گولڈن بھی ہے، ریڈ بھی ہے، اورنج بھی ہے، یلو بھی ہے، کتنے سارے کلرز ہیں اس کے، اور ہر کلر کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے. بے شک اس میں غور فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے. تو شہد کا بچوں آپ نے استعمال کرنا ہے. میں نیکسٹ کلاس میں آپ سے بالکل پوچھوں گا کہ کتنے بچوں نے شہد کا استعمال کیا یا نہیں کیا. آئیے غور کریں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے. ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ کا جو گھر ہے اس کے جو لیڈر ہیں وہ کون ہیں؟ آپ کے فادر ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ کی گرینڈ فادر ہیں یا گرینڈ مدر ہیں. تو اسی طرح سے شہد کی مکھی کا جو چھتا ہے، جو اس کا گروپ ہے، اس کی فیملی ہے، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملکہ. ٹھیک ہے. سب مکھیاں اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں. تمام مکھیاں اس کے آرڈر کو مانتی ہیں، اس کے آرڈر کو مانتی ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بڑوں کے حکم ماننا چاہیے. اس سے یونٹی پیدا ہوتی ہے. یہ چھتے میں مختلف فرائض انجام دیتی ہیں.
और एक दूसरे से पूरा पूरा ताउन करती हैं, मीन्स कॉपरेट करती हैं। ताउन मीन्स ताउन, ताउन, ताउन वर्ड यहाँ है, ये देखिए आप, ताउन, ताउन करती हैं, कॉपरेट करती हैं। कॉपरेशन मीन्स एक दूसरे के काम आना। छत्ते की मिसाल एक मुनज़्ज़म फौज या एक महज़ब माशरे जैसी है। अल्लाह अकबर। एक दूसरे के साथ ताउन करती हैं और अपने लीडर का हुक्म मानती हैं, मीन्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड, वो एक मुनज़्ज़म है। ठीक है, जिस तरह आर्मी में आपने देखा होगा कि एक ब्रिगेडियर या एक कर्नल, एक बड़ा अपने फौज को जो हुक्म देता है तो तमाम लोग उसको ओबे करते हैं। क्लास का टीचर अपने स्टूडेंट को जो भी डायरेक्शंस वो देते हैं तो तमाम स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह आपके फादर, आपकी मदर आपको जो भी डायरेक्शन दें, आपको उसको फॉलो करना है, इसको मानना है। तो ये इसमें हमारे लिए मैसेज है। शहद की मक्खी सिर्फ 12 दिन की उम्र में अपना काम शुरू कर देती है। जब वो पैदा होती है तो 12 दिन की जो उम्र होती है, 12 दिन के बाद वो अपना काम शुरू कर देती है। अल्लाह अकबर। छत्ते में कुछ मक्खियां कारकुन किस्म की होती हैं, ये फूलों से रस जमा करती हैं और फिर इस रस से शहद तैयार करती हैं। मीन्स मुख्तलिफ मक्खियों का मुख्तलिफ काम है। ये अपने छत्तों से मीलों दूर चली जाती हैं, मीन्स 100 किलोमीटर्स बहुत दूर चली जाती हैं, मगर ना रास्ता भूलती हैं, मगर ना रास्ता भूलती हैं। मीन्स वो इतनी दूर चली जाती हैं लेकिन उनको पता होता है, प्यारे बच्चों, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। आप अगर कुछ दूर चले जाएं पैदल तो क्या आप वापस आ सकते हैं क्या? रास्ता भूल जाएंगे। लेकिन ये मक्खियां तो इतना दूर चली जाती हैं फिर भी रास्ता नहीं भूलती और छोटी सी होती है। ये अल्लाह की मदद है और अल्लाह का फजल इनके ऊपर है। और ना कभी किसी के दूसरे के घर में दाखिल होती हैं। ये भी आपकी इतनी इंटरेस्टिंग चीज है कि वो इतनी दूर जाने के बाद भी अपने ही घर में वापस आती हैं, ये रस जमा करने के लिए सिर्फ साफ सुथरे और मुफीद फूलों का इस्तेमाल करती हैं। अल्लाह ताला वेलकम बैक। हमारी लाइन ड्रॉप हो गई थी ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम। सो ये मक्खियाँ भाई किन फूलों का इंतखाब करती हैं? जो साफ सुथरे हों, जिनमें बदबू ना आए, जिनमें डस्ट ना हो, गंदगी ना हो, नीट एंड क्लीन। उनका नेक्टर जो है वो सक करती हैं और फिर शहद बनाती हैं। अल्लाह अकबर। तो शहद मालूम हुआ अल्लाह ताला ने इसमें कितना जो है वो इसको शिफा रखी है। और मक्खियाँ जो लाती हैं वो कितनी हाइजीन का ख्याल रखती हैं, सफाई का ख्याल रखती हैं। तो हमें सफाई का ख्याल रखना चाहिए, हमें वो गज़ा खानी चाहिए साफ सुथरी हो। अच्छा, फिर कुछ मक्खियाँ वहाँ पे इनके घर में छत्ते में होती हैं और देखती हैं जो मक्खियाँ आ रही हैं वो साफ सुथरी हैं, वो कोई मैली तो नहीं है। क्योंकि अगर मक्खी मैली होगी तो शहद भी खराब हो जाएगा। उन मक्खियों की ड्यूटी होती है कि बाहर से आने वाली मक्खी को, बी को चेक किया जाए कि वो मक्खी साफ सुथरी है, शहद खराब तो नहीं हो जाएगा, उनमें से बदबू तो नहीं आ रही। सो इससे हमें पता चला कि हमें साफ सुथरा रहना चाहिए, नीट एंड क्लीन रहना चाहिए और इसी अंदाज में जो है वो सफाई का एहतमाम करना चाहिए। ठीक है बच्चों। सो ये हमारा आज का लेक्चर है और इसमें अब आपके लिए जो काम है, असाइनमेंट है, वो आप ज़रा गौर से सुन लें। ठीक है, ये स्लाइड आपके पास आ रही है। सो अब आपने क्या करना है प्यारे बच्चों, आपने ये करना है,
میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں اور آپ نے اس ہوم ورک کو کمپلیٹ کرنا ہے. اچھا، ویلکم بیک. آپ کی اسکرین پہ یہ ایکسرسائز ہے. آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، اپنی نوٹ بک میں کاپی میں اتارنا ہے اور ٹائٹل پیج بنانا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یہ سبق کا نام تھا کلاس 4 کے لیے، اور جو میں نے شہد کے بارے میں ڈسکس کیا وہ کلاس 5 کے لیے تھا. کلاس 4 کا اسائنمنٹ اسکرین پہ سامنے ہے. سو درست بیان پر نشان لگائیں. ایکسرسائز آپ کے سامنے ہے. پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور آپ اس ایکسرسائز کو غور سے اس کو پڑھیں. پیج نمبر 10، پیج نمبر 10 exercise number 1 2 3 you will have to do in your notebook. Exercise number 1 2 3 you will have to do in your notebook. اور غار سور کی پکچر ایز اے ٹائٹل پیج آپ نے کاپی میں بنانی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کلاس 5 کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کلاس 5 کے اسٹوڈنٹس اچھی طرح سے سن لیں کہ وہ شہد کے جو بینیفٹس ہیں، اور کلاس 4 کے اسٹوڈنٹس بھی یہ کام کریں گے. شہد کے بینیفٹس ہیں وہ اپنی کاپی میں گوگل سے سرچ کر کے لکھیں گے. اور کلاس 5 کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایکسرسائز 1 اور 2 پیج نمبر 4، کلاس 5 کے اسٹوڈنٹس ایکسرسائز 1 اور 2 پیج نمبر 4. ٹھیک ہے. کوئی بھی مشکل ہو، پریشانی ہو، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد اس لیکچر کی ریکارڈنگ یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کر دیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.